لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا وضاحت کر کے آگے بڑھوں. امام پنجم علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا وادی مقدس طوا کا روئے زمین پر مصداق ہے. حدیث یاد کر لیں، آپ جملے یاد کر لیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ سرزمین کربلا جہاں میرے جد کا روزہ ہے، امام حسین کا مزار ہے، روزہ ہے، روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر، وادی مقدس طوا، طوا واو کے اوپر کھڑا. وادی طوا کیا ہے؟ ابھی یہ سمجھیں گے تو کربلا سمجھ آئے گی. وادی طوا کا مصداق ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے. کربلا، روضہ حسین، قبر حسین، مزار حسین، وادی طوا کا مصداق ہے اللہ کی زمین پر. یہ وادی طوا کیا ہے؟ سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن مجید کا سورہ، جا کر پڑھیے گا، وقت نہیں ہے، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، میں اس میں سے واقعہ پیش کر رہا ہوں. سورہ طٰہٰ 55 نمبر آیت سے شروع کیجئے گا، 55 نمبر آیت سے پورا مطلب شروع کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. وادی طوا کیا ہے؟ نبی خدا حضرت موسیٰ جہاں گئے تھے، حضرت موسیٰ جب واپس پلٹ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ فرعون کے دربار میں. کہاں سے؟ مدائن سے. مدائن سے واپس آ رہے تھے مصر، مدائن سے پلٹ رہے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ وادی طوا میں آؤ، وادی طوا میں داخل ہو جاؤ. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار وادی طوا کیا ہے؟ میں سارا مطلب وضاحت کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، آیتیں ابھی نہیں پڑھ رہا. سورہ طٰہٰ کے اندر سارا مطلب موجود. اللہ نے یہ واقعہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا حضرت موسیٰ کا، کربلا جانے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. وادی طوا کیا ہے؟ توجہ سنیں. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا تھی، جس سے وہ حضرت شعیب نبی تھے. حضرت شعیب کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. حضرت شعیب کے پاس حضرت موسیٰ 10 سال رہے، 10 سال 10 ایئرز 10 سال حضرت موسیٰ وہاں رہے مدائن میں. اور حضرت موسیٰ حضرت شعیب کی بکریاں چراتے تھے اس ڈنڈی سے، اس چھڑی سے چراتے تھے. اب حضرت شعیب تو دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے دنیا سے، وہ نبی خدا. اب حضرت موسیٰ نکلے ہیں، فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون کو للکارنا ہے، فرعون کی حکومت کو نابود کرنا ہے. ایک ظالم جابر بادشاہ سے ٹکرانے جا رہے ہیں. آج کی زبان میں کہوں سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں، سپر پاور سے. سنیں، کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. میں جا کے اگر کربلا سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آیا تو خوش نہیں ہوں، وہاں مجھ سے بہت بڑی چیز لے کے آنی ہے. مجھے کچھ اور دینے کے لیے حسین نے مجھے بلایا ہے، زہرا کے بیٹے نے بلایا. آیا کر دیکھیں. اب یہاں پر حضرت موسیٰ چھڑی لے کر چلے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی زوجہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور چند لوگ ہیں جو مدائن سے نکلے. اب ایک مقام آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں روک دیا. حضرت موسیٰ نے سب کو روک دیا، کہا کہ تم سب یہاں آرام کرو. سب بھوک اور پیاس کی وجہ سے، شدت بھوک شدت پیاس تھی، حضرت موسیٰ نے وہاں روک دیا. اور خود حضرت موسیٰ ایک سمت کی جانب نکلے جہاں درخت تھے. کچھ حضرت موسیٰ ایک سبزہ تھا، درخت تھے، وہاں نکلے. اب وہیں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی. وحی کیا آئی؟ اللہ کی آواز آئی. حضرت موسیٰ تھوڑا گھبرا گئے، پیچھے ہو گئے. کہا کہ کون؟ کہا کہ میں تیرا رب ہوں. حضرت موسیٰ سے اللہ ہم کلام ہوا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہم کلام ہوا ہے، کیونکہ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ نبی کہا جاتا ہے. کلیم اللہ یعنی وہ مقام ہے کہ اللہ ہم کلام ہوا ہے، ڈائریکٹ ہم کلام ہوا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ جیسے آگے بڑھے، اللہ نے کہا میں تیرا رب ہوں. حضرت موسیٰ تھوڑا سا ہیبت طاری ہوئی، ڈرنے لگے، پسینے چھوٹنے لگے. اب پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن واقعہ پیش کر رہا ہے، روایت نہیں ہے، قرآن ہے، کہ جو ہاتھ میں اس کو پھینک دو، زمین پہ ڈال دو. عصا چھڑی تھی، حضرت موسیٰ نے ڈالی، وہ اژدہا بن گئی. حضرت موسیٰ پیچھے ہو گئے، تھوڑا سا خوف ہوا، طاری ہوا، پیچھے ہوئے. اللہ نے کہا ڈرو مت، اٹھاؤ. پھر اٹھائی، پھر چھڑی بن گئی. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو چیز تھی نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے قرآن نے کیا کہا. اب اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اب تیار ہو، تم اب آمادہ ہو. 10 سال تمہیں شعیب نے تیار کر دیا ہے. شعیب یعنی نبی خدا. 10 سال تمہاری شعیب نے ٹریننگ کی ہے، تربیت کی ہے. 10 سال حضرت شعیب نے تمہاری تربیت کر دی. اب تم جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون طاغی ہو گیا ہے، فرعون طاغوت ہے، فرعون جابر ہے، فرعون مکار ہے، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے. جاؤ اب تم اس سے ٹکراؤ. حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگارہ، اچھا زبان سے مراد بعض لوگوں نے من گھڑت چیزیں بھی ڈالی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. بعض نے کہا حضرت موسیٰ معاذ اللہ تتلاتے تھے. نہیں، یا کوئی نبی تتلاتے نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں اتنے بڑے سپر پاور کے سامنے جا رہا ہوں، زبان میں میری ایسی طاقت دے کہ میں جابر کے سامنے کھڑے ہو کے جابر کو جابر کہہ سکوں، ظالم کو ظالم کہہ سکوں. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں ہم ابھی سب پیچھے بیٹھ کے برائیاں کرتے رہتے ہیں. ابھی آ جائے کوئی وزیر، کہیں گے ہم اٹھ کے کہیں گے، ابھی گورنر صاحب آ جائیں، ابھی کوئی وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں، فلاں آ جائیں کہ بھائی آپ کی حکومت میں یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے یہ ظلم کیا ہے. کوئی للکارنے والا؟ للکارنے کے لیے جرأت موسیٰ چاہیے، جرأت موسیٰ چاہیے ایک ظالم کو للکارنے کے لیے. اور تلوار سے بڑا جہاد ہوتا ہے کسی ظالم کو للکارنا، سامنے کھڑے ہو کے. تلوار سے بڑا جہاد ہوتا ہے. اب آئیں آ کر سنیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ مجھے یہ طاقت دینا. اللہ نے دعا قبول کی. اور میرے بھائی کو ہارون کو میرا وصی بنا دے، جانشین. واقعہ سب کو پتا ہے، میں واقعہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس میں نقطہ دینا. اب حضرت موسیٰ تیار ہوئے. ہاتھ میں کیا تھا؟
معجزہ، اللہ کی جانب سے عطا ہوا معجزہ، چھڑی تھی، ایک عام چھڑی تھی، اللہ نے اسے معجزہ بنا دی، اللہ نے اسے طاقت بنا دی۔ اس چھڑی کو قرآن کریم نے کہا ید بیضا، کیا کہا ہے؟ ید بیضا۔ ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا نور کی کرن، نور کی کرن۔ آئیں آ کر سنیں ید بیضا کیا۔ ید بیضا اس ہاتھ کو کہتے ہیں جو انسان کو جاہلیت، ظلمت، استبداد اور ظالم و جابروں کے چنگلوں سے نکال کر نور ولایت میں لے آئے۔ وہ ہدایت، وہ ہاتھ، وہ طاقت، وہ پاور، وہ ید بیضا ہوتی ہے۔ ید بیضا اللہ نے وادی طوا میں بلا کر موسیٰ کو کیا دیا؟ ید بیضا، جرت، طاقت، حمیت، غیرت، حکمت، علم، حلم، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، تقوی۔ کہاں دیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ ساری ول پاور؟ وادی طوا میں بلا کر۔ سمجھ آ گیا وادی طوا کیا ہے؟ ایک خاص جگہ تھی، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں تھی، وہ اللہ جانے یا موسیٰ جانے، وہ جہاں تھی کسی کو نہیں پتا۔ اب آئیں اصل مطلب کی جانب، یہ ہو گئی سورہ طٰہٰ کا واقعہ۔ اب پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کربلا اس لیے بلایا، کربلا وادی طوا ہے، حسین سے جا کے طاقت مانگو۔ حسین کی زری جب پکڑو تو یہ مت سمجھو زری ہے، حسین کا ہاتھ ہے۔ بیعت کرو حسین کے ہاتھ پر، طاقت مانگو، عفت مانگو، پاک دامنی مانگو، کہو مولا میرا ملک جل رہا ہے ظالموں کے چنگل سے، دیکھو حسین سے جو مانگو گے وہ دے گا۔ میں نے ابھی تک بڑی چیزیں تو مانگی ہی نہیں، میں نے کہا مولا بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، دے دیا، حسین نے حل ہو گیا۔ میں نے کہا مولا یہ مسئلہ، وہ بھی دے دیا۔ مولا جاب نہیں ہو رہی، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ لیکن کبھی میں نے کہا نہیں مولا وجود کے اندر اقدار انسانی چاہیے، مولا غیرت چاہیے، مولا عفت چاہیے، مولا پاک دامنی چاہیے، مولا شرافت چاہیے، مولا حکمت چاہیے، مولا علم و حلم و دانائی چاہیے۔ مولا جن اقدار انسانی کے لیے آپ نے کربلا میں گردن کٹوا دی، وہ اقدار انسانی مجھے اپنے وجود میں چاہیے۔